السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا کتنا اونچا مقام ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس کی کتنی زیادہ قدر و منزلت ہے کہ ایک طرف نماز مومن کی معراج ہے تو دوسری طرف اسی نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے اور دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے، یعنی نماز سے متعلق، نماز سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ مثال کے طور پہ فرض نمازوں سے پہلے اور اس کے بعد میں پڑھی جانے والی جو سنتیں ہیں ان کی بھی اہمیت اسی نماز کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، لہٰذا ہمیں ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ان سنتوں کے بارے میں ایک سوال آیا ہے کہ اگر ظہر اور عصر نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں اسے کسی شخص کو پڑھنا ہے تو وہ کیسے پڑھے؟ کیا یہ ان 4 رکعت سنتوں کو جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان کو کوئی شخص 2 رکعت کر کے پڑھے یا ان کو ایک ساتھ 4 رکعت میں پڑھ دے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ وسعت والا معاملہ ہے، گنجائش والا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان 4 رکعت والی سنتوں کو ایک ساتھ پڑھ دیتا ہے، یعنی ایک تشہد کر کے اور ایک سلام کے ذریعے سے ان کو پڑھ لیتا ہے تو بھی یہ سنتیں اس کی ہو جائیں گی، یہ طریقہ بھی جائز طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان 4 رکعت سنتوں کو 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے، یعنی 2 رکعت کر کے سلام پھیر دیتا ہے، پھر 2 رکعت الگ سے پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ سنتیں اس کے لیے صحیح ہوں گی اور یہی طریقہ، دوسرا طریقہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ اب اس سلسلے میں اسلام جو ایک آسانی کا دین ہے، جو ایک سہولت کا دین ہے، اس سلسلے میں اگر کوئی سختی والا فتویٰ دے دے اور کہے کہ ان نمازوں کے پڑھنے کا مسنون طریقہ صرف اور صرف یہی ہے، تو میرے بھائیوں آپ بتائیں کہ اس سخت گیر فتوے سے لوگ برگشتہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم الدین یسر کے تحت آسانی والے معاملے کو اختیار کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ دلیل کس طرف ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں اور نفلوں کے بارے میں فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ لہٰذا اگر ہم دن کی نماز کو بھی اسی حدیث سے ملائیں اور انہیں بھی 2 رکعت کر کے پڑھیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور اگر ہم ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی دلیل پا جائیں کہ جس میں دن کا لفظ بھی موجود ہو، یعنی ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس دن کی نمازوں کے لیے ایک واضح نص موجود ہو جاتا ہے اور ایک واضح دلیل مل جاتی ہے کہ جس میں دن کا لفظ موجود ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جیسے رات کی نمازیں 2 رکعت کر کے ہیں ویسے ہی دن کی بھی نفل اور سنت نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ لہٰذا اس سلسلے میں کسی بھی فتویٰ دینے والے کو سختی والا فتویٰ اور تحکم والا فتویٰ نہیں دینا چاہیے بلکہ دلیل کے ذریعے سے فتویٰ دینا چاہیے۔ اب یہ جو دلیل ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، یعنی والنہار کے لفظ کے ساتھ جو حدیث ہے اسے بہت سارے ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ جمہور محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے بہت سارے شواہد ہیں کہ ان شواہد کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں موجودہ دور کے جو مشہور محققین ہیں، مثلا علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان دونوں کی تحقیقات علماء کرام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جسے آپ ویڈیو روک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صلاۃ اللیل والنہار
مثنا مثنا یہ حدیث کس درجے کی ہے، اور اس حدیث کے صحت کے بارے میں ان دونوں محققین نے جو تحقیق پیش کی ہے، آپ اس کے ذریعے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواہ دن کی نمازیں ہوں یا رات کی نمازیں ہوں، ان کا افضل طریقہ یہی ہے اور دلیل سے قریب ترین طریقہ یہی ہے کہ انہیں ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔